بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ چینل جو ہے جس کا نام مولانا عاصم کریم، اس میں ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ جو ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور پھر ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں بہت ساری اقسام کی ہیں، بہت ساری قسم ہیں۔ کوئی حدیث نماز کے متعلق ہیں، کوئی حدیثیں جو ہے وہ معاملات کے متعلق ہیں، لیکن چند حدیثیں ایسی ہیں جو کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی کہ صحابہ اکرام کا دل بدل جائے، اور ان کو موضوع بھی جو ہے وہ انسان کا دل ہی ہے۔ کس طرح سے ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اور حدیث کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ دل کی بات جو ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے، اور دل کی بات دل پر تب اثر کرے گی جب دل سے سنیں گے۔ اور پھر دوسری بات، ہم جب حدیث سن رہے ہوں تو حدیث کو سنتے ہوئے ایک اور پہلو بھی اپنے نظر میں ہم رکھیں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ اکرام کے سامنے پیش کی، صحابہ اکرام نے اس بات کو قبول کیا، اور پھر قبول کس طرح سے کیا، اور پھر قبول کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا، اور پھر ان کو ان کی زندگی میں، اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں اس کے ثمرات بھی ملے۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فیض حاصل کیا، اس طرح سے ہمیں بھی اس کے ذرات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہو جائے۔ تو آپ حضرات بھی یہی نیت کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہوگا اس کو ہم سنیں گے، اور صحابہ اکرام کو جس طرح سے فیض ملا ہے ہمیں بھی اسی طرح سے فیض مل جائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مختصر سی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جو آخرت کے احوال ہیں، میرے سامنے جو آخرت کے حالات ہیں، وہ اگر آپ کے سامنے منکشف ہو جائیں، آپ کے سامنے اگر وہ حالات آ جائیں، آخرت کے حالات سے مراد کیا ہے؟ یعنی قیامت ہے، قیامت کا واقع ہونا، اور پھر قیامت کے خوفناک واقعات، اور پھر خوفناک واقعات کے علاوہ وہاں پر جس طرح سے لرزہ خیزی ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے سامنے ہے، یہ اگر تمہارے سامنے آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا ہنسنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور رونا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ ہنسنا کم اور رونا زیادہ یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان جو ہے اس کے دل پر کسی چیز کا خوف ہو، یا دل پر جو ہے وہ اثر ہو، کسی چیز کے غم کا اثر ہو، یہ تبھی ہوتا ہے۔ تو غم اور خوف یہ انسان کے اندر آخرت کا آ جائے کہ ہم نے آخرت میں جو ہے وہ رب کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے، تو اس غم اور خوف کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں منتقل کیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ آخرت کی سختیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کے جو احوال ہیں ان کے متعلق غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اور احادیث ہیں، انشاءاللہ وہ اس چینل پر جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات اس چینل کو دیکھتے رہیں، مزید اور اس طرح کی حدیث بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔